السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ وہ مئی کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی۔ کالج سے نکل کر قریبی دکان تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں پسینے سے شرابور ہو گئی تھیں۔ پیاس کی شدت، حلق میں کانٹوں کی صورت محسوس ہو رہی تھی۔ توبہ! اس قدر گرمی اور پروفیسر نظامی کی تیز نوکیلی آواز! فارحہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اور جرنل کاؤنٹر پر ٹکائے۔ کل ہر حال میں یہ نوٹس ہر لڑکی کے پاس موجود ہونے چاہئیں۔ اس نے ساتھ ساتھ پروفیسر نظامی کی آواز بنا کر نقل بھی اتاری۔ زینب کو ہنسی آ گئی۔ باسط بھائی کہاں ہیں آپ؟ فارحہ نے دکاندار کو آواز لگائی تھی۔ میرے جسم کا سارا پانی ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے، اب ماس کی باری ہے، ایسا نہ ہو میں صرف میرے جرنل ہی اس کاؤنٹر پر رکھے رہ جائیں۔ پردہ ہٹا کر دکان کے اندرونی حصے سے باسط بھائی نکل کر مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف چلے آئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ باسط بھائی فٹافٹ 2 عدد ٹھنڈی بوتلیں دیں اور یہ کچھ نوٹس فوٹو اسٹیٹ کرنے ہیں۔ پاؤڈر کاپی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس۔ جو صفحہ بھی دھندلا ہوا وہ دوبارہ کاپی کروائیں گے، اس لیے ذرا دھیان اور ایمانداری سے کام کیجیے گا۔ کتنا بولتی ہو فارحہ تم، زینب نے زج ہو کر کہا تھا۔ وہ دراصل اس شخص کی موجودگی کا خیال کر رہی تھی جو اب ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ عجیب نگاہیں تھیں، ان میں شناسائی کی چمک بھی تھی، نرمی اور خلوص بھی تھا، اور ایک جوان حسین لڑکی پر مرکوز ہونے کا دلکش احساس بھی۔ ایسے میں زینب کو فارحہ کی نان سٹاپ بولتی پر غصہ آنے لگا۔ گرمی کا اثر ہے، ویک سیل بھی طاقت پکڑ لیتے ہیں، یہ تو پھر طاقتور سیل ہیں، فارحہ نے اسے سمجھایا۔ باسط بھائی ہنس دیے۔ اجنبی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باسط بھائی ذرا جلدی کام کر دیں، وقت پر گھر نہ پہنچو تو اماں بے کل ہو جاتی ہیں۔ زینب نے کولڈ ڈرنک تھماتے ہوئے انہیں تاکید کی تھی۔ بس 15-20 منٹ کا کام ہے، انہوں نے کاغذات پر نظر دوڑائی۔ تم دونوں چاہو تو اندرونی حصے میں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے۔ فارحہ کے بولنے سے بیشتر ہی وہ تیزی سے بول گئی۔ فارحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے تو وہ دونوں اکثر و بیشتر مختلف کاموں کے سلسلے میں یہاں آتی رہتی تھیں۔ ڈپارٹمنٹل ٹائپ اسٹور تھا، فوٹو اسٹیٹ مشین بھی تھی، اور ساتھ پی سی او بھی۔ دونوں تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی کام سے چلی آتی تھیں۔ اس طرح باسط بھائی سے کافی جان پہچان ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ فارحہ کے بھائی کے واقف کار بھی تھے۔ دونوں لڑکیوں سے ان کی کافی بے تکلفی تھی۔ کام زیادہ ہوتا تو وہ دونوں دکان کے اندرونی حصے میں بنے ہوئے پی سی او میں جا بیٹھتی۔ باسط بھائی کاغذات فوٹو اسٹیٹ کرتے اور وہ دونوں آپس میں گپے لڑاتی رہتی۔ لیکن آج اس نوارد کی موجودگی میں زینب اندر جانے سے کترا گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں موجود شناسائی کی ایک نامحسوس دعوت اسے مسلسل بے چین کر رہی تھی۔ فارحہ اپنی ازلی لا ابالی پن کے بنا پر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت دیر سے محسوس کرتی تھی۔ یار احسن، تمہیں دوں کولڈ ڈرنک؟ باسط بھائی کو اچانک خیال آیا تھا۔ یار دو، لیکن شرط وہی ہے، ادائیگی کروں گا۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سجا کر اس نے جواب دیا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا تھا، آواز نرم تھی اور لہجے سے اس کے سلجھے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ زینب کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ نہ جانے ذہن کیوں اس اجنبی شخص کی جانب متوجہ تھا، شاید اس کی مہربان نگاہوں کا اثر تھا۔ اپنی بوتل ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا باسط بھائی، پھر ہوگی ملاقات، اس نے بٹوے میں سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ بیٹھتے یار، گپ شپ رہتی۔ باسط بھائی ان لوگوں کے کاغذات خاکی لفافے میں ڈال رہے تھے۔ پھر صحیح، اس نے پیسے انہیں تھماتے ہوئے مزید کچھ کہا تھا، لیکن آواز بے حد دھیمی تھی۔ زینب سن نہ سکی۔ وہ ان کے قریب سے گزر گیا، ایک بڑی گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہ پھر زینب پر ڈالی تھی۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ لیجئے، فارحہ حساب کر رہی تھی۔ یہ کاپی کروانے کے اور یہ بوتل کے۔ بوتلوں کی ادائیگی ہو چکی ہے، وہ مسکرائے۔ ہیں؟ فارحہ نے ہونک پن سے انہیں دیکھا۔ کس نے کی؟ احسن نے، ابھی جو یہاں بیٹھا تھا۔
لیکن کیوں؟ ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ زینب کو طیش آ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، دیکھو وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی توجہ پیچھے کی طرف دلائی۔ دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دکان سے قدرے فاصلے پر کھڑی اپنی بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارحہ دکان سے اتر کر لپکتی ہوئی اس تک پہنچی۔ زینب بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اے مسٹر، فارحہ نے بڑے روب سے اسے مخاطب کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ مجھے احسن کہتے ہیں، احسن ایاز۔ کہتے ہوں گے، وہ جھنجھلائی۔ یہ بتائیے، اس مان نہ مان میں تیرا مہمان والی حرکت کا کیا مقصد ہے؟ آپ کچھ غلط کہہ گئیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یہ مان نہ مان میں تیرا میزبان والی حرکت ہے۔ بات وہ فارحہ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کی حصار میں زینب تھی۔ فارحہ اس بات سے اور تب گئی۔ مجھ سے بات کیجئے، کس سلسلے میں کولڈ ڈرنک کی پیمنٹ کی گئی ہے؟ آپ ہی سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ وہ مسکرا دیا۔ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے سلسلے بھی زینب شاہ۔ آخر میں اس نے زینب کے سینے سے لگے جرنل پر جلی حرف سے لکھا گیا اس کا نام زیر لب پڑھا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ شرافت سے اپنے پیسے واپس لیں، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فارحہ کا غصے سے حشر برپا ہو گیا، جبکہ وہ اس سنگین نتائج والی دھمکی پر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اب تو میں دے چکا ہوں، واپس لے کر کیا کروں گا؟ اس نے بائک کو پھر کک لگائی تھی۔ موٹر سائیکل بنوا لیجئے گا اپنی، فارحہ طنزیہ بولی۔ مشورے کا شکریہ، میں پیسوں کی نہیں دل کی بات کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ زوں کی ایک زوردار آواز کے ساتھ چلتا بنا۔ بدتمیز، بیہودہ، آوارہ، فارحہ نے دانت پیسے۔ کمینہ کہیں کا۔ زینب نے بھی ساتھ دیا۔ آیا بڑا دل والا۔ دونوں بڑبڑاتی ہوئی واپس دکان پر پہنچی۔ باسط بھائی، کون تھا یہ؟ احسن نام ہے اس کا، اکثر آتا جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ لوفر ہے ایک نمبر کا۔ زینب کو اس کی نگاہیں یاد آئیں۔ یہ پیسے رکھے باسط بھائی۔ فارحہ نے کاؤنٹر پر روپے پٹکے۔ اب آئے تو منہ پر ماریے گا اس کے۔ ہم اس طرح ایرو غیروں کے پیسے سے کھانے پینے والی لڑکیاں نہیں ہیں، سمجھا کیا اس کمینے نے؟ ارے فارحہ، تم تو بہت ناراض ہو گئیں۔ باسط بھائی شرمندہ ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فارحہ، زینب رکھائی سے بولی تھی۔ آپ کو بھی اس طرح پیسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ سوری بھائی، ویسے معاملہ اتنا بھی سیریس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہو رہے تھے۔ دونوں دکان سے نکل آئیں۔ بس اسٹاپ تک وہی بدتمیز نوجوان زیر بحث رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے رستے کو ہو لیں۔ شام کو اس کی آنکھ قدرے دیر سے کھلی تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی سمت دیکھا۔ سوئیاں 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ کھڑکی پر لٹکے پردے بھی دھوپ اتر جانے کے باعث بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے، اس نے سوچا، اماں نے آج اٹھایا نہیں، ورنہ تو وہ 5 بجنے کا انتظار بھی بڑی مشکل سے کرتی ہیں اور ان کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان باہر سے آتی باتوں کی آوازوں پر گیا۔ اماں کسی خاتون سے محو گفتگو تھیں۔ نسرین خالہ۔ اس نے خاتون کی آواز پہچانی۔ او نو، ناٹ اگین۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں تو کہتی ہوں چھوٹی بیگم، بس ہاں کہو اور لڑکی کو گھر کا کرنے کی تیاریاں پکڑو۔ اس سے بہتر رشتہ اب نہیں ملنے کا۔ 4,500 روپے ماہوار کماتا ہے لڑکا۔ 4,500 روپے ماہوار! زینب نے مصنوعی حیرت سے بھویں اچکائی۔ او میرے خدا، اتنے سارے روپے خرچ کیسے ہوتے ہوں گے؟ لیکن نسرین، 6 جوان کنواری بہنیں، پھر ماں باپ حیات، یہ بھی تو سوچو۔ اماں قدرے تردد سے کہہ رہی تھیں، اتنی ذمہ داریاں بھی تو ہیں اس کے کاندھے پر۔ بیوی کے لیے کیا بچائے گا اور کیا کھلائے پہنائے گا؟ ارے چھوٹی بیگم، ہر لڑکی اپنا نصیب خود لے کر جاتی ہے سسرال۔ نسرین خالہ نے پاندان کا ڈھکنا بند کر کے کتھے میں ڈوبی چنگلی بالوں سے صاف کی۔ اپنی زینب کے جاتے ہی ہریالی ہوگی وہاں دیکھنا۔ ہاں نسرین خالہ، سچ کہتی ہو۔ زینب ہنستی ہوئی صحن میں چلی آئی۔ ایسی ہی تو سبز قدم ہوں میں۔ کیوں اماں؟ تم بند کرو اپنی بکواس۔ اماں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اور کتنی مرتبہ منع کیا ہے میں نے تمہیں، اپنی عمر سے بڑی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ لیجیے اماں، یہ بھی عجیب کہیں۔
وہ سستی سے موڑے پر بیٹھتی ہوئی بولی، میری باتیں ہو رہی ہیں اور میری عمر سے بڑی بھی ہو گئیں۔ اب رشتہ کم از کم نسرین خالہ کی عمر میں تو آنے سے رہے۔ کیوں نسرین خالہ؟ ارے بیٹی، خدا عمر دراز کرے تمہاری، تمہیں ہر خوشی دکھائے، ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ نسرین خالہ نے اپنا ایور گرین راگ الاپنا شروع کیا۔ لیکن خالہ، رشتے تو آپ ایسے لاتی ہیں کہ آپ کی تمام دعاؤں کی از خود نفی ہو جاتی ہے ان سے۔ ارے جب مجھے کھانے کو نہیں ملے گا تو میری عمر کیسے دراز ہوگی؟ پہننا اوڑھنا ڈھنگ کا نہ ہوگا تو ہر خوشی کیسے دیکھ پاؤں گی؟ ہونٹوں کو دائیں بائیں کھینچ کر ٹیپ لگا لوں تب ہی ہر وقت مسکراتی نظر آ سکتی ہوں، ورنہ تو حالات تو ایسے نہیں کہ ہونٹ خود بخود پھیلیں۔ اماں اس کی بکواس پر جل کر باورچی خانے کی سمت چل دیں۔ میں ذرا شام کی ہانڈی کا کروں نسرین، تم ہی سنو اس کی یہ لن ترانیاں۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ نسرین خالہ سنجیدہ ہوئیں۔ اچھے رشتے بار بار دستک نہیں دیتے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اور بھلا کیا چاہیے؟ اور بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے زندگی میں خالہ، پیسے کہتے ہیں اسے۔ لڑکے کی پڑھائیاں اور شکل و صورت کا خمار چند روز میں ہوتا ہے، پھر عورت دیکھتی ہے اپنا سکون اور آرام۔ اسے طلب ہوتی ہے آسائشات کی، اچھے کپڑے، زیور، گہنا، خوبصورت لگژری گھر۔ ان سب چیزوں کی خواہش اس طرح دل و دماغ پر حملہ کرتی ہے کہ پھر تمام عمر روتے سسکتے اپنی خواہشات کا ماتم کرتے گزر جاتی ہے۔ شوہر گھر آتا ہے تو نگاہ اس کی شکل پر پڑتی ہی نہیں، سیدھی جا کر جیب ٹٹولتی ہے۔ سچ کہتی ہو بیٹی، نسرین خالہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑی ہوئیں۔ یہ ہمارا ہی دور تھا جب عورت شوہر کی ایک میٹھی نگاہ کی خاطر ساری عمر کانٹوں پر گزار دیتی تھی اور اف نہ کہتی تھی۔ یہ زمانہ اور ہے، پیار کا نہیں پیسے کا دور ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اچھا چھوٹی بیگم، چلتی ہوں۔ نسرین خالہ باورچی خانے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ پھر کہہ آؤں انکار انہیں زینب بیٹی تو؟ ہاں نسرین، اماں نے آہستہ سے کہا، کہہ دو انکار، کوئی اور اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ جی چھوٹی بیگم، ضرور۔ نسرین خالہ کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور باورچی خانے کے دروازے کے پاس موڑا لا کر بیٹھ گئی۔ اماں کا موڈ سخت آف تھا، وہ بڑی خاموشی سے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ اماں، اس نے بالآخر انہیں پکارا۔ کہو۔ انہوں نے بظاہر سارا دھیان ہانڈی بھوننے پر لگا دیا۔ آپ کو پسند تھا یہ رشتہ؟ جو کوالٹیز خالہ بیان کر رہی تھیں قابل قبول لگتا تھا آپ کو اپنی اکلوتی لاڈلی خوبصورت بیٹی کے لیے؟ بس ان ہی خوش فہمیوں نے دماغ خراب کیا ہے تمہارا۔ اماں چڑ کر بولیں، بہت حسن آرا سمجھتی ہو خود کو؟ تو غلط کیا ہے؟ وہ اترائی۔ کبھی میرے ساتھ چل کر دیکھیں کالج، لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں میرے، کوئی لیڈی ڈیانا سے ملاتی ہے تو کوئی سائرہ بانو سے، بس آپ کو ہی قدر نہیں ہے میری۔ تمہیں خود کو قدر نہیں ہے اپنی، ضائع کر رہی ہو خود کو۔ ایک وقت آئے گا ایسا جب یاد کرو گی اس وقت کو جب لوگ آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ چند سال گزر جانے دو، پھر پچھتاؤ گی۔ کمال ہے اماں، وہ چڑ گئی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہیں اور آپ ہیں کہ بد دعائیں دے رہی ہیں۔ بد دعائیں نہیں دے رہی ہوں میری بچی، سمجھا رہی ہوں، پتے کی بات بتا رہی ہوں تجھے۔ نصیب میں جو کچھ خدا نے اتارا ہوتا ہے وہ تو موت کی طرح پیچھا کرتا ہے آدمی کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کو نہ ملے جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس کے انتظار میں اس طرح عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روپے پیسے کی خواہش کہاں سے سما گئی ہے تیرے من میں؟ اور کوئی اچھائی تیرے نگاہ میں لبھتی ہی نہیں؟ اماں، وہ بکھر گئی۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسی آپ نے گزاری۔ بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، شکر ہے اس رب کا۔ اماں نظریں چرا گئیں۔ یہ اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے؟ مجھ سے یہ بات کہہ سکتی ہیں آپ؟ اس نے شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ کو بھائیوں کے در پر سر جھکائے کھڑے دیکھا ہے۔ ذرا سی چیز کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑتے تھے۔ میری فیس بھرنی ہو تب بھائیوں کے ہاں حاضری، گھر کا راشن ختم ہو گیا تب شرمندگی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ کیسے سامنا ہوگا بھائی کا؟
بھائی کے تانے الگ۔ یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو زینب؟ اماں دکھ سے بولیں۔ خدا ہر عورت کے سر پہ اس کے سہاگ کا سایہ سلامت رکھے۔ تمہارے ابا ہوتے تو… بات یہ نہیں اماں کہ آپ شوہر کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں۔ بات اصل یہ ہے کہ میرے ابا 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کمانے والے شخص تھے۔ میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے چھوڑنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ کسی امیر و کبیر شخص کی بیوہ بھی کسی غریب کی سہاگن سے زیادہ مطمئن اور مضبوط ہوتی ہے۔ خدا کا کچھ خوف کرو۔ اماں دہل گئیں۔ کیسے برے بول منہ سے نکال رہی ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے عزتیں محفوظ رکھی ہیں۔ اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ یہ روپے پیسے کی مشکلات کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے رکھتی ہیں اماں، وہ پرزور انداز میں بولی۔ میں ماضی میں اپنے شوق کی ہر شے کو ترسی ہوں اور اب اپنے مستقبل میں زندہ ہوں۔ مجھے ایک خوبصورت گھر چاہیے، ایک بے فکر زندگی کی خواہش ہے جس میں اگلے وقت کی روٹی کے خیال سے پریشان نہ رہوں، اپنی پسند کا کپڑا خرید سکوں، بھرے بازار سے سر جھکا کر نہ گزروں، بلکہ جہاں جو شے پسند آئے کھڑے کھڑے خرید لوں۔ میری بچی، یہ نصیبوں کی باتیں ہیں۔ اماں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میں ماں ہوں تیری، کیا 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 نہ سوچتی ہوں گی تیرے لیے۔ دنیا کی ہر نعمت تیرے قدموں میں ڈھیر کر دینے کا ارمان میرے دل میں پھانس بھر کر اٹکتا رہتا ہے۔ پھر اماں، یہ ہر ایرے غیرے رشتے پر اتنے انہماک سے کیا سوچنے لگ جاتی ہے؟ میری بات سن لیں اماں، میں 1-2 کمرے کے گھر سے اٹھ کر دوسرے 2 کمرے کے گھر جانے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ پہلے گھر میں ہی ساری زندگی گزار دوں۔ معیار زندگی 1 انچ بھی اوپر کو نہ جائے، ذمہ داریوں کا بوجھ الگ شانوں کو جھکا دے۔ کیا فائدہ ایسی شادی کا اماں؟ اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ لیکن زینب، نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ تجھے ایسے بیاہوں کہ تیرا چہرہ غازے سے خوشیوں سے دمکتا ہو، لیکن میری بچی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لا سکتی اس گھر میں۔ میں نے کب کہا اماں ایسا کرنے کو؟ بس مجھے سکون سے انتظار کر لینے دو۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ خدا نے میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو میں چاہتی ہوں، بس تھوڑی دیر ہے۔ اماں ہنس دیں۔ بھولی قسمتوں کا خیال پڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے؟ نہیں، خدا پر اپنے یقین کا اظہار کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اور کیوں نہ یقین ہو مجھے اپنے خدا پر؟ پھر رات کو صحن میں بچھے ٹھنڈے سفید بستر پر آرام سے لیٹ کر اس نے سوچا تھا، میری قسمت میں اس نے دولت نہ لکھی ہوتی تو کیوں مجھے دولت حسن سے آراستہ کرتا؟ سر سے پیر کے انگوٹھے تک ایک ایک انگ کیوں ہیرے کی کنی کی مانند دمکتا؟ اگر جو اس جسم نے پرانے پیون زدہ کپڑوں میں ہی ملبوس رہنا تھا تو؟ اور فاریہ کہتی ہے، زینب تجھے دیکھ کر صرف یہ سوچتی ہوں، حسن اس قدر مکمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس روز کالج کی چھٹی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ آمنہ کے ہاں جانے کے خیال سے نہانے گھس گئی۔ آمنہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی، دبلی پتلی سانولی، لیکن جہاں بھر کا خلوص دل میں سمیٹے۔ وہ لڑکی زینب کی بہت اچھی دوست تھی۔ دونوں کی دوستی بچپن سے ہی چلی آ رہی تھی۔ گھر کے کاموں کی وجہ سے آمنہ اسکول سے آگے نہ پڑھ سکی تھی اور زینب کو اکیلے ہی کالج میں داخلہ لینا پڑ گیا تھا، لیکن اب بھی ذرا سی فرصت ملنے پر وہ آمنہ کے ہاں دوڑی جاتی تھی۔ گیلے بال دوپٹے سے ڈھانپ کر اماں کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر وہ آمنہ کے گھر چلی آئی۔ آمنہ کپڑوں کی آخری بالٹی لے کر چھت کی سمت جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ ملکہ عالیہ کو آ گیا دھیان، پورے 15 روز بعد آئی ہو۔ اس نے بالٹی پہلی سیڑھی پر رکھ کر مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ جتنا تمہارا گھر میرے گھر سے دور ہے اتنا ہی میرا گھر بھی تمہارے گھر سے دور ہے آمنہ انسا پروین۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ دھل گئے کپڑے یا ابھی باقی ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تو زینب نے دریافت کیا۔ دھل گئے، اس نے سانس بھرا۔ صبح 6 بجے سے مشین لگائی تھی، اب 11 بج رہے ہیں۔ 6 بجے؟ زینب نے حیرت سے کہا۔ کھانا پھر خالہ نے بنایا ہے؟ نہیں، کھانا بھی میں نے ہی بنایا ہے، صفائی بھی کی۔ توبہ ہے آمنہ، اتنا کام کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ مجھے دیکھو، 8 بجے اٹھی تھی، تھوڑے سے برتن دھوئے اور 2 یا 3 روٹیاں پکائیں، پھر بھی تھک سی گئی ہوں۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔
تم تو بہن نوابزادی ہو، اماں نے شہزادیوں کی طرح پالا ہے تمہیں۔ ہمارے ہاں ایسا دستور نہیں ہے، یہاں الف سے یہ تک ہر کام کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، چاہے صبح کے 4 بجے اٹھنا پڑ جائے۔ زینب تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دبلی پتلی سی آمنہ پر اسے ترس آنے لگا۔ اس نے واقعی اسے بے حد پیار سے پالا تھا، خود خواہ وہ سارا دن کام میں جتی رہتی اسے نہیں اٹھاتی تھیں۔ وہ گھر کے کاموں سے بے نیاز محض اپنی ذاتی کاموں میں لگی رہتی، کبھی کالج کے لیے یونیفارم تیار کرتی، کبھی کپڑوں کو کلف لگا کر گھنٹہ گھنٹہ بھر استری کرتی رہتی، بالوں کو خوبصورت بنانے کے ٹوٹکے آزماتی، کبھی ناخن صاف کر کے کیوٹک سے سجانے میں پورا پہر نکال دیتی، کبھی اپنے پرانی ڈائریاں نکال کر شعر منتخب کرتی رہتی۔ گھر کے کاموں سے اسے کبھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی۔ امی کر ہی لیتی تھی سب کچھ، سودا سلف تک لے آتی تھی قریبی بازار سے، فارغ وقت میں بیٹھ کر سبزی بنا لیتی تھی۔ وہ کالج میں ہوتی تو پیچھے سے گھر کا تمام کام نمٹا لیتی، اسے گھر آ کر ہاتھ ہلانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، کھانا تک اماں ہی نکال کر دیتی تھیں۔ وہ اماں کی خوشیوں کا مرکز تھی، ان کی ہر تمنا کا عنوان تھی، ان کی ساری عمر کا حاصل تھی۔ کن خیال میں کھوئی ہوئی ہو، آمنہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ بھی نہیں، میں سوچ رہی تھی کتنی سلیقہ مند ہو تم۔ ایک میں ہوں پھوڑ بد سلیقہ۔ فکر نہ کرو، سسرال جاؤ گی تو ہر کام کرنا آ جائے گا۔ آمنہ دھلے کپڑوں کی تہہ لگانے لگی۔ نا بابا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بد دعائیں تو نہ دو، دعا کرو ایسا سسرال ملے کہ وہاں جا کر باقی کے کام کرنا بھی بھول جاؤں، کچھ کرنے کی ہو تو بس محض عیش۔ آمنہ ہنس دی۔ بڑے اونچے خیالات ہیں بھائی۔ ہاں آمنہ، اس نے گہرا سانس بھرا، اور کچھ نہیں تو کم از کم آدمی کے خیالات تو اونچے ہوں۔ اور کچھ کیوں نہیں، آمنہ نے شوخی سے اسے گھورا۔ اتنی خوبصورت ہو، مل ہی جائے گا تمہیں کوئی تمہارے خوابوں کا شیش محل۔ یہ تو ہم جیسے عام شکل و صورت والے لوگ ہیں، جنہیں جہاں ہو جیسا ہو کی شرائط پر آئے رشتے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ کہتی تو فارحہ بھی یہی ہے۔ زینب مسکرا دی۔ کیا کہتی ہے فارحہ؟ کہتی ہے زینب، کسی ایوریج سے رشتے پر سر ہلا دینے کی بے وقوفی کبھی مت کرنا۔ خدا نے تجھے اتنا حسن دیا ہے، تیرے مقدر کا محل بھی بنایا ہوگا۔ ٹھیک کہتی ہے نا آمنہ وہ؟ نہیں زینب، آمنہ سنجیدہ ہو گئی۔ غلط کہتی ہے۔ میری ایک بات پلو سے باندھ لو، طبیعت میں کبھی بھی ہوس اور مادہ پرستی پیدا مت ہونے دینا، کیونکہ ایک مرتبہ نفس ہاتھ سے نکل جائے تو پھر آدمی محل تو کیا پوری دنیا پا کر بھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ نفس کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ قناعت پسندی بڑی نعمت ہے، بڑا پرسکون رکھتی ہے انسان کو، ورنہ تو دنیا پا کر انسان چاند ستاروں کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو زینب، خدا نے چیزوں کی تقسیم بڑے انصاف سے کی ہے۔ تمہیں حسن کی دولت سے نوازا ہے تو کہیں کسی کو دوسری نعمتیں عطا کی ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیا تو قناعت پسندی اور شکر گزاری کی عظیم نعمتوں سے آراستہ کر دیا، تاکہ کسی شے کی طلب دل میں پھانس کی مانند اٹکی نہ رہے۔ ضروری نہیں کہ ہر حسین عورت کے مقدر میں خدا نے ایک عالی شان محل بھی لکھا ہو۔ زینب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں آمنہ، پھر وہ بولی، تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، لیکن ان خوابوں سے پیچھا کیسے چھڑائے انسان؟ یہ تو وہ ضدی بچے ہیں جو اگر ایک مرتبہ ضد پر آ جائیں تو پھر کسی نہ کسی طور پر انہیں بہلانا ہی پڑتا ہے۔ اپنی نیندیں، اپنی ساری امیدیں کھلونوں کی صورت انہیں دینی ہی پڑتی ہیں۔ یہ خواب نہیں، سراب ہوتے ہیں زینب، ان کے دھوکے میں کبھی مت پڑنا۔ یہ مسافر کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، نہ منزل پر پہنچنے دیتے ہیں، نہ ہی پیاس بجھاتے ہیں۔ خوابوں کی ان صحراؤں میں امیدوں اور تمناؤں کی لاشیں پڑی سسکتی ہی رہتی ہیں۔ زینب سر جھٹک کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں آمنہ۔ بیٹھو زینب، کھانا تیار ہے، کھا کر جانا۔ آمنہ نے بڑے خلوص سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، کھانا تو اماں نے تیار کر لیا ہوگا، میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ گرمی سے وہ سخت بیزار ہوا کرتی تھی۔ سخت حبس اور آگ برساتی سورج کی موجودگی میں گھر سے نکلنے کا تصور اسے بھیانک لگتا تھا۔ گھر آتے ہی سب سے پہلا کام وہ چہرے پر کوئی چیز لگانے کا کام کرتی تھی۔ اپنی سفید بے داغ جلد اسے بہت پیاری تھی۔
کالج کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی ایسے حسن کی دشمن موسم میں باہر نہ نکلتی، لیکن کالج ابھی گرمی کی چھٹیوں کے سلسلے میں بند نہ ہوئے تھے اور ٹیچر زور و شور سے پڑھائی کروا رہی تھیں۔ اس دن بھی وہ کالج سے لوٹتے ہی حسن کی نگہداشت میں مشغول ہو گئی تھی۔ زینب وہ بیسن سے چہرہ صاف کر رہی تھی، اماں وہیں واش بیسن کے پاس چلی آئیں۔ جی اماں آتی ہوں، ابھی نکال لیں کھانا۔ کھانا تو میں نے نکال ہی لیا ہے، وہ میں کہہ رہی تھی اب پڑھ کر سو مت جانا، کوئی ڈھنگ کے کپڑے نکال کر استری کر لینا پھر سونا۔ کیوں؟ وہ منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ کہیں جانا ہے؟ جانا نہیں ہے، شام کو کوئی آئے گا، وہ کہہ کر مڑ گئی تھیں۔ زینب کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ تولیے سے ہولے ہولے چہرہ تھپکتے ہوئے سوچنے لگی، یہ مبہم انداز تو اماں اسی وقت اپناتی ہیں جب کسی رشتے وغیرہ کا چکر ہو، صاف کہتی بھی نہیں اور چھپاتی بھی نہیں، کی تفسیر بن جاتی ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یقیناً نسرین خالہ اماں سے ضد کر کے انہی لوگوں کو لا رہی ہیں۔ 6 کنواری بہنیں، ماں باپ حیات اور 4000 روپے ماہوار۔ یا خدا میری ماں کو عقل سلیم عطا فرما۔ وہ پریشان سا چہرہ بنا کر کمرے میں بچھے دسترخوان پر آ بیٹھی تھی۔ بھنڈیاں بنائی ہیں مسالے بھر کر، پسندیدہ ڈش ہے تمہاری؟ اماں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ جی، وہ چپ چاپ لقمے لینے لگی۔ وہ باسط آیا تھا صبح۔ اماں اس کی خاموشی محسوس کر کے بول پڑیں۔ باسط؟ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ ہاں وہی لڑکا، تمہاری دوست فارحہ کا عزیز، جس کی دکان سے تمہاری کالج کے قریب ہے۔ باسط بھائی؟ اسے حد درجہ حیرت ہوئی۔ کیوں؟ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ کسی رشتے کا ذکر کر رہا تھا، تمہارے لیے کوئی خاتون آئیں گی شام کو۔ اماں کہہ کر باہر چلی گئیں، جبکہ وہ لقمہ ہاتھ میں پکڑے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ باسط بھائی سے اس کی تھوڑی بہت جان پہچان ضرور تھی، لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ وہ یوں کسی خاتون کو لے کر اس کے گھر آ دھمکتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اور فارحہ نوٹس یا کسی کتاب وغیرہ ان کی دکان پر چھوڑ آئی تھیں اور وہ شام کو گھر پہنچا گئے تھے، لیکن اس سے آگے کسی قسم کی کوئی بے تکلفی نہ تھی۔ اور فارحہ، اس نے سوچا، فارحہ کے علم میں یہ بات ہوتی تو وہ ضرور کالج میں مجھ سے ڈسکس کرتی۔ اس کا مطلب ہے باسط بھائی نے اس سے ذکر نہیں کیا۔ اگر ان کے علم میں ایسا کوئی رشتہ ہے تو انہوں نے فارحہ کے لیے کیوں نہ سوچا؟ میرے لیے ہی کیوں؟ تب اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ 2 مہربان شناسہ دل تک اترتی آنکھیں اس کے تصور میں در آئیں۔ او کہیں وہ اجنبی، کیا نام تھا بھلا اس کا؟ ایک مسکراتا چہرہ اس کے تصور میں گردش کرنے لگا، لیکن نہیں، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ میں بلا وجہ خوش فہمیوں کا شکار ہو رہی ہوں۔ کوئی اجنبی بھلا ایک ادھوری سی ملاقات میں کیوں میرے لیے رشتہ بھیجنے لگا؟ خیر، دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے یہی اطمینان بہت تھا کہ یہ نسرین خالہ کا بتایا ہوا رشتہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے کھانا کھانے لگی۔ شام کو حسب توقع اماں نے اسے 5 بجے ہی جگا دیا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ برا سا منہ بنائے بستر میں پڑی رہی۔ زینب میں کہتی ہوں اٹھ کر نہا لو، بیزار کر دیتی ہے تمہاری یہ ڈھٹائی مجھے۔ بلا شبہ اماں کا 8واں یا 9واں چکر تھا۔